बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीडल एंड टैटम एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पोरा के हवाले से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बारहा बोर्ड के अंदर ये रिपीट किया जा चुका है, इसलिए आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा होगा इसका हिस्ट्री और दूसरा इसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बीडल और टैटम ने परफॉर्म किया उसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, देयर वर टू साइंटिस्ट गैरेट एंड बैटिसन। इन्होंने 1902 के अंदर कुछ फैमिलीज़ के अंदर सर्टन डिजीज़ को स्टडी किया और इन डिजीज़ के बारे में इन्हें एक बात पता चली कि दीज डिजीज़ वर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिसेसिव अलील्स। मेंडल के इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को आप पढ़ चुके हैं। मेंडल कहता है कि जी एक अलील आता है मदर से और एक आता है फादर से। दोनों अलील इकट्ठे होके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेट प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर वो डोमिनेंट अलील्स हैं तो वो डोमिनेंट ट्रेट प्रोड्यूस करवाएंगे। अगर वो दोनों रिसेसिव अलील्स इकट्ठे हो गए हैं तो वो वहाँ पे रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये रिसेसिव ट्रेट डिजीज़ भी हो सकती है, डिफेक्टिव भी हो सकती है, इसका नतीजा कोई ना कोई डिजीज़ भी हो सकती है। तो गैरेट और बैटिसन ने जितनी भी डिजीज़ स्टडी की उनके बारे में इन्हें ये बात वाज़े होगी कि ये वाली डिजीज़ सिर्फ़ और सिर्फ रिसेसिव अलील्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि ये वाली डिजीज़ प्रोड्यूस क्यों हो रही थी, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आ गए थे, जिसकी वजह से डिफेक्टिव अलील्स प्रोड्यूस हुए और ये डिफेक्टिव अलील्स ऑफस्प्रिंग के अंदर जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने एक डिज़ीज़ प्रोड्यूस करवा दी। तो इसके अलावा उन्होंने एक और डिज़ीज़ स्टडी की जिसे एल्केप्टोनोरिया का नाम दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो यूरिन है उसके अंदर मौजूद होता है एक एसिड जिसे नाम दिया जाता है होमोजेंटिसिक एसिड का। ये वाला होमोजेंटिसिक एसिड सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। लेकिन जो एल्केप्टोनोरिया के शिकार इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर ये वाला होमोजेंटिसिक एसिड ब्रेक नहीं होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, द यूरिन विल टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ये एयर के साथ एक्सपोज होगा तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और इसके अलावा इसकी एक्यूमुलेशन, अब चूंकि ये एंजाइम नहीं है एल्केप्टोनोरिया वाले पर्सन के अंदर तो उसके अंदर होमोजेंटिसिक एसिड ब्रेक नहीं हो रहा तो वो उसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। तो इसकी वजह एक ही है कि जो होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स थे वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब ये एब्सेंट क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेसिव अलील्स। इन अलील्स के एक्यूमुलेट होने से ये वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे और रिज़ल्ट क्या हो रहा है, होमोजेंटिसिक एसिड की ब्रेकडाउन रुक गई है। ये वैसे का वैसे ही मौजूद है बॉडी के अंदर। अब ये तो थी इसकी हिस्ट्री। इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की, स्टडी की, जो कि फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन बाहर ये कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। तो इसको आगे फर्दर डिटेल से स्टडी करने के लिए बीडल और टैटम ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, इट वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उसको अब हम देखेंगे दूसरे स्टेप के अंदर। बीडल एंड टैटम बिलोंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1941। 1941 के अंदर इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और उसके नतीजे में इन्होंने देखा कि किस तरह से जो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट डिजीज़ को प्रोड्यूस करवाएगा। अगर हम बुक के अंदर इस टॉपिक को देखें तो इसकी हेडिंग है व्हाट इज़ अ जीन। तो इनके एक्सपेरिमेंट और जो पीछे दोनों साइंटिस्ट गुजर चुके हैं गैरड और बैटिसन, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से हमें ये अंदाज़ा होगा कि जीन क्या होता है। तो दोनों के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स का बेसिक पर्पस जो था वो जीन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था कि जीन क्या होता है और इसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज किस तरह से आते हैं और वो ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को किस तरह से चेंज करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ये इन्होंने देखा था। चारों साइंटिस्ट ने जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उनके रिज़ल्ट में ये दोनों चीज़ें देखी गई थी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म
کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، یا جین کے اندر چینج آئیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اب جو ان دونوں سائنٹسٹ نے آرگنزم سلیکٹ کیا اس کا نام تھا نیوروسپورا۔ اب ان کے ایکسپیریمنٹ کو فردر آگے ڈسکس کرنے سے پہلے دو ٹرمز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی ہے منیمل میڈیا اور دوسری ہوگی کمپلیٹ میڈیم اور کمپلیٹ میڈیا۔ اب منیمل میڈیا کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا میڈیم، ایک ایسا کلچر میڈیم جس کے اندر صرف اور صرف منیمل نیسیسٹیز موجود ہوں فار دی سروائیول آف مائکرو آرگنزمز۔ ہم اگر انسانوں کی اگزامپل لیں تو انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ایک جو ہیلدی پرسن ہے اسے آکسیجن پرووائڈ کر دی جائے، پانی دے دیا جائے اور کوئی ایک سورس آف فوڈ دے دیا جائے، فار ایگزامپل اسے کاربوہائیڈریٹس دے دیے جائیں، تو وہ کاربوہائیڈریٹ سے اپنی انرجی لے گا، آکسیجن لے گا اور پانی، ان چیزوں کے ساتھ وہ سروائیو کر دے گا۔ یہ اس کے لیے منیمل میڈیا ہے۔ تو اسی طرح سے مائکرو آرگنزمز کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو صرف وہ والے بیسک کمپاؤنڈز یا کیمیکلز دیے جاتے ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں انہیں دی جاتی۔ اور دوسری جو ٹرم ہے وہ ہے کمپلیٹ میڈیا۔ کمپلیٹ میڈیا کے اندر ہر طرح کے گروتھ ریکوائرمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ جو بھی چیزیں انہیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہوں گی۔ صرف اور صرف بیسک کمپوننٹس نہیں موجود ہوں گے، باقی ساری کی ساری گروتھ ریکوائرمنٹس اس میڈیم کے اندر موجود ہوں گی۔ ایک آرگنزم کو کاربوہائیڈریٹس چاہیے، دوسرے کو پروٹینز چاہیے، تیسرے کو فیٹس چاہیے، وہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر لازمی طور پہ پریزنٹ ہوں گی۔ تو یہ دونوں ٹرمز تھی، منیمل میڈیا اور کمپلیٹ میڈیا۔ اب ہم موو کریں گے ان کے ایکچول ایکسپیریمنٹ کے اوپر، سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ایکسپیریمنٹ، کس طرح سے جو اپنا ایکسپیریمنٹ تھا وہ کس طرح سے پرفارم کیا۔ سب سے پہلے سٹیپ کے اندر انہوں نے وائلڈ ٹائپ نیوروسپورا لیے اور ان کو انہوں نے ایکسپوز کروایا ود الٹرا وائلٹ ایکس ریز۔ اب ایکس ریز ان سپورز کے اوپر آئیں اور انہوں نے آ کے ان کے جینیٹک میٹیریل کے اندر میوٹیشنز پروڈیوس کر دی۔ اب میوٹیشن کیا ہے؟ چینج ان دی جینیٹک میٹیریل۔ ان کا جو جینیٹک میٹیریل تھا، ڈی این اے تھا، کروموسومز تھے، ان کے اندر انہوں نے چینج پروڈیوس کر دیے۔ دوسرے سٹیپ کے اندر انہوں نے ان میوٹیٹڈ سپورز کو کمپلیٹ میڈیم کے اوپر پروڈیوس کروایا۔ اب جب میوٹیشنز ہوئی تھیں ایکس ریز کے ساتھ ایکسپوئر کے نتیجے میں، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ جو جو چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے، فار ایگزامپل ان کے جینیٹک میٹیریل سے انزائمز پروڈیوس ہو رہے ہیں، تو وہ والے انزائم پروڈیوس کرنے والا جینیٹک میٹیریل چینج ہو چکا ہے۔ اب انزائم نہیں پروڈیوس ہوں گے تو ان کا میٹابولزم نارملی نہیں چل سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ جو میوٹیٹڈ سپورز تھے ان کو لیا اور کمپلیٹ میڈیم کے اندر ان کو گرو کروایا، تاکہ جس جس چیز کی ان کے اندر ڈیفیشنسی ہے وہ کمپلیٹ میڈیم کے اندر ان کی ڈیفیشنسی فلفل ہو جائے اور ان کی گروتھ، ان کا نمبر زیادہ ہو جائے۔ جب ان کا نمبر زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو لیا اور ان کو انہوں نے شفٹ کیا منیمل میڈیا کے اوپر، اور منیمل میڈیا کے اندر شفٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان کے جو سپورز تھے، میوٹیٹڈ سپورز، ان کو ڈیفرنٹ کیمیکلز پرووائڈ کیے کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر میوٹیٹڈ سپورز موجود تھے، اس کو انہوں نے ایک کیمیکل دے دیا، کولین دے دیا، دوسری ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو تھے اس کو انہوں نے نیوکلک ایسڈز دے دیے، تیسری کے اندر انہوں نے آرجینین دے دیا۔ تو یہاں سے انہوں نے جو آرجینین والی ٹیسٹ ٹیوب تھی تو انہوں نے دیکھا باقی ٹیسٹ ٹیوبز کے اندر سپورز گرو نہیں کیے، وہ مر گئے، لیکن جہاں پہ انہوں نے آرجینین پرووائڈ کیا وہاں پہ یہ والے سپورز سروائیو کر گئے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان سپورز کے کروموسومز کے اندر، ان کے ڈی این اے کے اندر جو آرجینین کو پروڈیوس کرنے والے انزائمز تھے وہ اب پروڈیوس نہیں ہو رہے، ان کا ڈی این اے وہ والا چینج ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے وہ والے سپورز سیپریٹ کر لیے جن کے اندر آرجینین پروڈیوسنگ انزائمز کی ڈیفیشنسی تھی، اور ان کا وہ والا ڈی این اے جو کہ آرجینین کو پروڈیوس کروانے والے انزائم پروڈیوس کروا رہا تھا وہ چینج ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے انہوں نے آرجینین میوٹینٹس علیحدہ کر لیے۔ اسی طرح سے انہوں نے دوبارہ سے پھر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے اور کوئی اور ایسا انہوں نے میوٹینٹ سیپریٹ کر لیا جس کے ڈی این اے کے اندر ایسا چینج آ گیا تھا کہ جو ایک پرٹیکولر کیمیکل یا کمپاؤنڈ پروڈیوس کروانے والے انزائمز کو پروڈیوس نہیں تھا کروا رہا۔
تو ڈفرینٹ انہوں نے میوٹینٹس وہاں سے سیپریٹ کیے. فار ایگزامپل انہوں نے تھایامین میوٹینٹس سیپریٹ کر لیے, آرجینین سیپریٹ کر لیے, فولک ایسڈ کے سیپریٹ کر لیے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ایکسپیریمنٹ کی سیریز پرفارم کی اور ڈفرینٹ میوٹینٹس کو یہاں سے سیپریٹ کر لیا. اب اس ایکسپیریمنٹ کا ریزلٹ کیا تھا؟ ایسا پارٹ آف ڈی این اے جس کے اندر چینج آیا اور اس چینج کے نتیجے میں ان کے اندر آرجینین پروڈیوس نہیں ہوا, اس پارٹ آف ڈی این اے کو نام دیا گیا جین کا. تو ایکچولی انہوں نے جین کو پروو کرنا تھا کہ جین ہوتا کیا ہے. تو ڈی این اے کا ایسا پارٹ جو کہ انزائمز کو پروڈیوس کروا رہا ہے یا پروٹینز کو پروڈیوس کروا رہا ہے, اس فنکشنل پارٹ کو آپ جین کا نام دیتے ہیں. تو یہ تھا ان کا ایکسپیریمنٹ. اب ہم اس ایکسپیریمنٹ کے سٹیپس کو ریکال کریں گے. پہلے سٹیپ کے اندر انہوں نے سپورز کو ایکسپوز کروایا ود ایکس ریز. دوسرے سٹیپ کے اندر انہوں نے ان سپورز کو کمپلیٹ میڈیا کے اوپر گرو کروایا تاکہ ان کا نمبر انکریز کروایا جا سکے, اور بعد میں ان کو باری باری منیمل میڈیا کے اوپر اسٹڈی کیا جا سکے. تیسرے سٹیپ کے اندر انہوں نے منیمل میڈیا کے اوپر اسے شفٹ کیا اور پھر ڈفرینٹ کیمیکلز کی ایڈیشن کی, اور ایٹ دی اینڈ کنکلوژن ڈرا کیا کہ ان کے جس حصے میں چینج آیا تھا وہ والا حصہ کون سا انزائم پروڈیوس کروا رہا تھا. ایگزامپل کے طور پہ ہم نے آرجینین کو پروڈیوس کروانے والے انزائمز وہ پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے, ان کو ہم نے اسٹڈی کیا, اور اس کے ڈی این اے کے اندر چینج آ گئے تھے, اس وجہ سے وہ پروڈیوس نہیں تھے ہو رہے, تو اس پرٹیکولر پارٹ آف ڈی این اے کو ہم نے جین کا نام دے دیا. آج کا لیکچر بیڈل اور ٹیٹم کے ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ.